نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں اور نماز میں آمین کہنے کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں گے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ نماز کے ارکانوں میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 394 اور صحیح بخاری میں 754۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز کے ارکانوں میں سے تیسرا رکن ہے۔ پہلا رکن ہے نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا رکن ہے نماز میں قیام کرنا، اور تیسرا رکن ہے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، جس شخص نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کو نہ پڑھا، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا، فہی خراج ثلاثا، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر تمام، اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی دوستوں معلوم ہوا کہ جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ اور پچھلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں کیا نماز میں امام کے پیچھے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یہی مسئلہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا۔ صحیح مسلم میں 395 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت کیا ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے لیکن اپنے نفس میں پڑھنی ہے، آہستہ آواز میں پڑھنی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہم نے امام کے پیچھے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ دوستو نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس بارے میں ایک واضح حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سنن نبی داؤد کے اندر 823 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں نماز فجر میں، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی، قرات باری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا نعم حدثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے جلدی جلدی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا، تم نے نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں امام کے پیچھے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی، اور جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو بھی ہمیں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ پلرز آف صلاح میں سے ہے، یعنی کہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اگر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ناقص ہے۔ اگر ہم نماز کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ دوستو اس تعلق سے اگر آپ اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ کریں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جزء القراءہ کا، اس کی اردو شرح موجود ہے، نصر الباری کے نام سے اس کے مصنف ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا کریں۔ دوستو اس موضوع پر دوسری کتاب جس کا مطالعہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کیجیے۔ دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی۔ دوستو، نماز میں مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھیے، عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ سمجھتے ہوئے، انشاءاللہ آپ کو نماز میں سکون حاصل ہوگا۔ دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس ویڈیو کی دوسری اہم بات کو کہ جہری نماز میں اونچی آواز سے کیا آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اس بارے میں سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جہری نماز میں کیا امام بھی آمین کہے گا یا نہیں کہے گا۔ اس تعلق سے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 932۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ولا الضالین پر پہنچتے تو اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ ورفع بها صوتہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کو بھی جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنا کیسا ہے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 780 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، اگر آپ کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ رب العالمین نے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اگر آپ اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو نماز میں، جہری نماز میں امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہا کریں۔ دوستو اس تعلق سے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر 2640 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابن جریج اور عطا رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ مشہور تابعین میں سے ایک ہے۔ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، اکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کیا وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، قال نعم، جی ہاں بالکل، وہ اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، صرف وہی آمین نہیں کہا کرتے تھے بلکہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے نا جی، وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ان کے آمین کہنے کی وجہ سے۔ ایک دو بندے کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد میں گونج نہیں پیدا ہوتی، جب سارے مل کے آمین کہتے ہیں نا تو مسجد میں گونج پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری سنت ہے، اس کو اپنائیے۔ دوستو اس تعلق سے اگر آپ اور ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ کریں القول المتین فی جہر التأمین، اس کتاب کا۔ اس کے مصنف ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سی سنت کو اپنائیے اور اپنی نماز کو بہتر بنائیے۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔